الله العلي العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ نرگس بانو بنت رجب علی نایانی، مرحوم صابر حسین، دلاور حسین میگھانی، مرحوم دلاور حسین رجب علی، میگھانی فیملی، گبرانی فیملی، نایانی فیملی، دیوجانی فیملی اور ان کے رشتہ دار کل مرحوم مومنین مومنات کی روح کو اصال فرمائیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم خیر النساء رمضان علی، مرحوم رمضان علی کانجی، مرحوم معصوم بانو، معصومہ بانو بنت مشتاق علی، مرحوم راجہ حسین ولی محمد، مرحوم گل بانو، مرحومہ گل بانو عبد الحسین، لاکھانی فیملی، کانجی فیملی، مکھی فیملی اور ان کے رشتہ دار جملہ مرحوم مومنین مومنات کو سورہ یاسین اور ان سورہ کا ثواب اصال فرما دیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد
حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین سیما امامنا وصاحبنا وقاعدنا بقیت اللہ فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات میں تمامی مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اپنے حبیب کو خلق فرمایا اور کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو تمام خلائق کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمامی کائنات میں جو چیز ہے ہر چیز کی تخلیق صرف محمد و آل محمد کی محبت پہ خلق کی گئی ہے۔ اگر محمد و آل محمد کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر اس کائنات کو خلق نہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ اب افلاک سے مراد زمین و آسمان تمام کے تمام ہیں کہ افلاک کو خلق نہ کرتا، نہ یہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ درخت ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر پیغمبر نہ ہوتے۔ تو پھر میں کہوں گا پروردگارا اتنے انبیاءوں کو بھیجا، اولیاء خدا کو بھیجا کس لیے؟ عجب نہیں جواب دے خالق کائنات کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجنے سے پہلے پوری کائنات کو جب سرسبز و شاداب کروا لیا تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب کوئی بڑا انسان آنا چاہتا ہے، کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹڈ کیا جاتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خداوند عالم نے بھی 1,23,000 انبیاءوں کو بھیجنے کے بعد پھر اپنے حبیب کو بھیجا، پیغمبر اسلام کو بھیجا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق نہیں کی ہے مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس زمین پہ رہو، اس دنیا میں رہو، کائنات میں رہو تو پھر عبادت کرنا ضروری ہے۔ اب عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہ صبح سے شام تک سجدے کرتے رہنا، روزوں پہ روزے رکھتے چلے جانا، ماشاءاللہ سے ماہ رجب المرجب انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے، اس میں تاکید ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، زیادہ سے زیادہ صدقات نکالے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جو پر برکت مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ جو پر برکت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پھر اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے۔ اب عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک عبادت سجدے میں پڑے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، سجدے پہ سجدے کیے جائیے، اور مسجد میں لا کے آپ کو باندھ کے رکھ دیجیے اپنے کو۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے کو مستقلی طور پہ مسجد میں معین کر لیا، تو ان کی خواتین نے آ کے پیغمبر اسلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ کچھ ہمارے شوہروں نے ہم سے دوری اختیار کر لی ہے،
آپ نے کہا کہ عبادت کرو اس قرآن کی آیت کے مطابق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان و جنات کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو انہوں نے صرف عبادت یہی سمجھ لیا کہ مسجد میں رہنا بس یہ عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام غصے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے، روایت کہتی ہے کہ آپ کی ردا زمین پہ گھسی ٹوٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ مسجد میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ ان کو جلدی سے نکال کے باہر کرو۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک مسجد میں بیٹھے رہنا، عبادت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں آج کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، عبادت یہ ہے کہ آج پڑوس میں جو بچہ اسکول جا رہا ہے اس کو پوچھنا ہے بھائی اس کی فیس بھری گئی ہے یا نہیں بھری گئی ہے، گھر پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے، پڑوسیوں میں ہے کوئی یتیم آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے، اس کی آپ نے اصلاح کی نہیں کی ہے، اسے پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے، اس کی ماں کی تسلی دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اگر ان پہ توجہ انسان دے رہا تو یہی عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں پڑے رہنا، عبادت کرتے رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم نے کچھ لوگوں کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان لیا چند چیزوں کے ذریعے سے، مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے سے، والانفس نفسوں کے ذریعے سے، والاموال اور مالوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ میں نے یہ روایت آپ کو اس سے قبل سنائی تھی، اور پھر دوہراتا چلوں اس بات کو کہ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ کا شیعہ جہنم میں جائے گا، تو مولا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مولا میں دیکھتا ہوں وہ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو مولا نے کہا کہ خداوند عالم، اس قرآن کی یہ آیت آئی تو اس لیے میں نے یہ واقعے کو مشخص کیا، اس سے قبل بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے ذریعے سے اللہ امتحان لے گا، بھوک کے ذریعے سے امتحان لے گا، اور نفس کے ذریعے سے امتحان لے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو خداوند عالم میں امتحان لے گا لوگوں کا، کچھ چیزوں کے نقصان ہونے کے ذریعے سے امتحان لے گا۔ تو چھٹے امام سے جب اس نے یہ بات کہی کہ مولا آپ کے شیعہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ زنا کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ جتنے بھی ہیں وہ سب انجام دیتے ہیں، تو مولا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا تو پھر کیسے ان کی بخشش ہوگی؟ کہا خداوند عالم ان کو اولاد اگر دی ہوگی تو اولاد کو جوانی میں موت دے دے گی تاکہ ان کے گناہ اس کے ذریعے سے مٹ جائے۔ تو سوال کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ مولا اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان نہ ہو، ان کی کوئی اولاد نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ کہ خداوند عالم ان کا مال ختم کر دے گا، ان کے مال میں نقصان پیدا کر دے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ اگر مولا یہ بھی نہ ہوا کہ تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے جسمانی مرض پیدا کر دے گا۔ اب دیکھ لیں جناب ایوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خداوند عالم نے کیسے امتحان لیا کہ جسم میں آپ کے جو ہے سڑن پیدا ہو گئی، کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی بھی کیڑا گرتا تھا زمین پہ اٹھا کے اس کو جسم پہ رکھتے تھے، کہتے تھے جب خدا نے تیری غذا میرے پاس رکھی ہے تو پھر جا کہاں رہا ہے۔ اور یہ کمال یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اس بنیاد پہ آ جائیں اور یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ایوب نبی تھے، ہمارے ہاں تو ذرا سا کوئی دکھ ہو جاتا ہے، کیا اللہ میاں کو ہمارے لیے سب مصیبتیں ڈالنے کو رہ گئی تھی؟ یہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، پروردگار نے تمام مصیبتیں ہمارے لیے رکھی تھی۔ تو جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے پیغمبر تھے، امتحان لیا تھا۔ اسی طریقے سے چھٹے امام نے جب یہ بات کہی کہ اس کی اولاد کو ختم کر دے گا، جس کے ذریعے سے اولاد کا دکھ دے گا، مال کا دکھ دے گا، بنفس ہی اس کے نفس پہ اس کو جسمانی اذیت ہوگی، جس کی بنیاد پہ اس سے تکلیف ہوگی، اور خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر سائی نے سوال کیا کہ مولا اگر ایسا نہ ہو سکا کہ اس کو اولاد بھی اس کی نہیں ہوئی، مال بھی ختم نہیں ہوا، اس کا بھی نقصان نہیں ہوا، جسمانی تکلیف بھی نہیں ہوئی،
تو مولا نے فرمایا کہ پھر وقت احتضار ملک الموت اس کی جب روح کو کھینچیں گے تو اتنی تکلیف پیدا ہوگی کہ اس کے ذریعے سے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کو عاقبت بخیر کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہماری عاقبت بخیر فرما، اور اس وقت کہ جب ہم جاکنی کے عالم میں ہوں، اس وقت ہر وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو اس وقت دکھائی نہیں دے رہی۔ ملک الموت ہمارے سرانے کھڑے ہوں گے، ہمیں دکھ رہے ہوں گے لیکن دوسرے کو دکھائی نہیں پڑیں گے۔ اس وقت ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ ہمارا ایگزام کا جو رزلٹ آیا ہے وہ کیا ہے، پاس ہے یا فیل ہے۔ ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگا۔ ہمارے اعمال تمام کے تمام ہمارے سامنے ہوں گے، بوریاں بھری ہوئی رکھی ہوں گی، میاں یہ تمہارا جو ہے وہ گناہ ہے، عذاب ہے، اور یہ تمہاری نیکیاں، یہ برائیاں ہیں۔ وہ تمام کی تمام چیزیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التماس نہ کر سکیں، فریاد نہ کر سکیں۔ ویسے ہی جیسے جب قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوگا، اس وقت خداوند عالم کہتا ہے کہ تم کہو گے رب ارجعونی، پروردگارہ ہمیں پلٹا دے، پروردگارہ ہمیں پلٹا دے۔ جب وہ اپنے نیکیاں اعمال نہیں دیکھے گا، برائیوں کو دیکھے گا، اب اس کے گٹھر بھرے ہوئے ہوں گے، کہے گا پروردگار رب ارجعونی، پروردگارہ ہمیں پلٹا دے۔ پھر قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم عمل صالح انجام دے سکیں۔ کیا کہے گا؟ یہ آرزو کرے گا، پروردگار رب ارجعونی، پروردگار ہمیں پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم عمل صالح انجام دے سکے۔ آواز قدرت کی کلا، نہیں، اب نہیں، اب ہرگز نہیں، کیونکہ جو موقع تمہیں دیا گیا تھا اس موقع پہ تم نے نیکیاں نہیں انجام دی ہے، تو اب تمہیں پلٹا کے کیا فائدہ ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے ہمارے اوپر کہ جاکنی کا عالم ہو، تو معصوم فرماتے ہیں اس سے قبل کہ جب تمہاری گردن میں ہاتھ ہو ملک الموت کا اور وہ تمہاری روح کو کھینچ کے لے جانے والے ہوں، اس وقت تمہارے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ اس وقت سب کچھ جو دنیا میں دکھ رہا ہے وہ نہیں دکھے گا، اور وہ دکھے گا کہ جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کے لیے ہمیں دعا کرنا، کتنی آسانی سے آدمی کو جو ہے غلط فوش بات کہہ دیتا ہے، اس پہ الزام تراشی کر دیتا ہے، کس طریقے سے انسان قتل کر دیتا ہے۔ آج کل تو عام ہو گیا نا قتل کرنا، عام سی بات ہو گئی ہے، ذرا سا غصہ آیا اٹھا کے کسی کو خنجر مار دیا، قتل کر دیا ہے۔ کس نے اختیار دے دیا آپ کو؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی انسان نے اگر ایک انسان کا قتل کیا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ بغیر ریزن کے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اگر ایک انسان کی زندگی کو تم نے بچا لیا گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا ہے۔ یہ خداوند عالم کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کرو، پوری انسانیت کو بچاؤ، پوری انسانیت کو قتل نہ کرو۔ ذرا سا غصہ آیا اٹھا کے تلوار مار دی، خنجر مار دیا، کسی کو بھی قتل کر دیا، عام سی بات ہو گئی بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں یہ عجیب زمانہ ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مولا نے وہ جو کوفے میں خطبہ دیا تھا اس وقت میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے، وہ میرے فرزند مہدی کا زمانہ ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ نیکیاں لوگ کریں گے دکھاوے کے طور پہ، حج کرنے جائیں گے بزنس کے طور پہ، زیارت کرنے جائیں گے بزنس کے طور پہ، ہیں صدقہ دیں گے تو دوست ساتھ میں ہوگا اس کو دکھا کے یہ 100 کا نوٹ میں دے رہا ہوں صدقہ، اور وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے، قبر کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، سب کچھ دکھاوے کا ماحول ہوگا۔ تو مولا نے اس وقت خطبہ دیا تھا، مولا نے ہزارہ سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ وہ زمانہ میرے مہدی کا زمانہ ہوگا، آخری امام کا زمانہ، کس کا زمانہ چل رہا ہے؟ تو خبردار رہیں،
ہوشیار رہیں ہیں. بہت سی ایسی علامات ہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مولا کا قول ہے کہ امام کے ظہور کا مشخص کہنا کوئی نہیں کر سکتا ہے. جس نے مشقت کیا وہ ملعون ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مشقت ہی نہیں کر سکتا ہے. مگر میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں گناہوں کا نیا نیا ایجاد کیا جائے گا، نئے نئے طریقے ہوں گے گناہ کرنے کے، نئے نئے طریقے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اب بہت زیادہ آگے ہیں، میں اتنا نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو. نئے نئے ایجاد کیے جائیں گے چیزیں گناہوں کے کرنے کی. جوانوں کے لیے خاص کر یہ بات بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو. اگر جوان اس وقت الرٹ نہیں رہیں گے، اپنے کو بچا کے نہیں رکھیں گے تو بہت خدشہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے آگے. ہمارے بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی زندگیاں بس فنش ختم ہو گئی، چند روز کی، چند مہینوں سالوں کی بس. اس کے بعد آنے والا زمانہ بہت پرآشوب زمانہ ہوگا جہاں پہ مولا نے فرمایا تھا کہ مومن اپنے کو ایک کونے میں چھپا کے رکھے گا اور وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا لیکن زبان سے اپنی کہہ نہیں پائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے ایسا نہیں ہے ارے بھائی وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے. حسین جب مدینے سے نکل رہے تو کیا فرما رہے تھے؟ اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر. میرا مقصد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. حسین نے کربلا میں آ کے گردن کو کٹا دیا صرف اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پہ، اور ہم بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا لینا دینا ہے. جہاں ہم حسین کر رہے ہیں نا، اس حسین نے آ کے کربلا کے میدان میں اپنے سر و تن میں جدائی کروا دی صرف اسی بنیاد پہ آ کے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ ایسا کون سا فعل انجام دیا جا رہا؟ یزید جیسا نابکار انسان کتوں سے کھیل رہا تھا ہے. کسی نے آ کے اٹھایا کہ سرکار اٹھ جائیے نماز کا وقت ہو گیا، تو کہتا ہے یہ نماز بھی بنو ہاشم نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے رکھ دی ہے نیند میں خلل واقع پڑنے کے لیے. شراب نماز سے افضل ہے. لوگوں نے ایسوں کو امیر المؤمنین ایکسیپٹ کر لیا تھا. کیا؟ یزید ابن معاویہ جو کتوں سے کھیلنے والا، بندروں سے کھیلنے والے انسان کو. اچھا یہ جب ہوتا ہے نا، جب انسان تمام کے تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو جیتی جاگتی مثال آج کی ہے کہ ظالم انسان آپ کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اگر جہاں خاموشیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے درمیان میں، اس وقت کا حال بھی وہی تھا کہ یزید ابن معاویہ جو بندروں سے کھیلنے والا انسان تھا، لوگوں نے خاموشیاں اختیار کر دی. یہ اپنا رسول اللہ یعنی رسول اللہ کا نواسا کھڑا ہوا مقابل پہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کوئی مدینے میں یا کسی بھی عرب کنٹری میں کہیں بھی یہ بولنے والا نہیں ہے کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ کیوں تھا؟ یہ خاموشی کیوں چھائی ہوئی تھی؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. امر بالمعروف ختم ہو گیا تھا، نہی عن المنکر ختم ہو گیا تھا. نہ کوئی نیکی کا حکم دے رہا تھا، نہ کوئی برائی سے روک رہا. ہر کوئی انسان دوڑ لگایا ہوا ہے. کہاں؟ بزنس، جاب، یہاں وہاں. کسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے پڑوس میں اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں خبر رہتی ہے. بھائی 4-4 5-5 مالے کا فلیٹ ہے، آمنے سامنے گیٹ ہے، خبر نہیں رہتی کہ سامنے والے کے یہاں کھانا بنا یا نہیں بنا، سامنے والے کے یہاں کوئی بیمار ہے یا نہیں بیمار. ہم ایک بلڈنگ میں گئے، ہم نے پوچھا فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں، کہ لے ہمیں خبر نہیں، اور ان کے اوپر ہی وہ صاحب رہتے تھے. اب دیکھیں ایسا ہے، یہ زمانہ پورا شوب ہے، تو اس زمانے میں بچنا چاہیے ہمیں. اچھا جب مولا یہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت لوگ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا یہ زمانہ کب آنے والا ہے. تو لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا اگر اس وقت ایسے حالات ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا.
یعنی بس ایک ہی اوزار ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں، وہ محمد و آل محمد پہ صلوات یا ان سے الفت۔ کیا جاتا ہے، کیا بنتا ہے، ہمارے پاس ہے یہ، اور کسی کے پاس ایسا اینٹی وائرس نہیں دیا گیا ہے کہ وائرس کو ختم کر دیا جائے، کسی کے پاس نہیں ہے، بس ہمارے پاس ہے۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں پھر آتا ہوں اس مقام کے جہاں پہ ذکر کیا تھا کہ امام سے جب یہ کہا کہ مولا آپ کے شیعہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو مولا نے کہا کہ ان کی اولاد کا نقصان ہوگا جس کے ذریعے سے ان کے اللہ گناہ معاف کر دے گا، اولاد کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، ان کا نفس ہی اب خود جو ہے جسمانی نقصان ہوگا جس کے ذریعے سے ان کو اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، یا موت کے وقت ان کی روح اتنی سختی کے ساتھ کھینچی جائے گی جس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر یہ سب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پھر جعفر ابن محمد کس کام کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا پھر جعفر ابن محمد یہ جو موجود ہے یہ کس دن کام آنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں اگر بخشش ہے تو ہماری صادقہ علی محمد کروائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر۔ یعنی تمام دنیا کا دار و مدار اہل بیت کے اوپر ہے، اہل رسول کے اوپر ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ جوانوں کو میں نے دیکھا، کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ جو کنورٹ ہوئے ہیں اور جنہوں نے سمجھا ہے حقیقی دین کیا ہے، اور بہت سے ایسے آپ دیکھ لیں اس میڈیا میں، آج کی جو میڈیا ہے اس میں دیکھنے کی بہت سمجھ میں آتا ہے آپ کو، آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ کس قدر لوگوں نے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی کیا ہے اور اولاد علی کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آخری اولاد ان کی آئے گی نا، فاطمہ کی اولاد آئے گی نا، تو کم سے کم جو ہے اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو تقیے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل کے باہر آئیں، کہیں مولا میں حاضر ہوں۔ تو عزیزو، قبر کے لیے تیاری، یہ مجلس برائے احصال ثواب ہے، اس لیے بھی یہ موضوع میں نے مشخص کیا کہ قبر کے لیے ہر آدمی تیار رہنا چاہیے، اس چیز کے لیے جہاں جو دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی نہیں۔ ازلی صرف خدا ہے، ازل سے لے کے ابد تک، لیکن ابدی انسان تو ہے، پیدا ہو گیا باقی تو رہے گا، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں تھے، ازل سے نہیں تھے، لیکن اب پیدا ہو گئے ہیں تو پھر باقی رہیں گے۔ اب جب باقی رہیں گے تو پھر وہاں کے سفر کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے خیالات ہیں۔ آپ گھر سے آئے کس لیے؟ مجلس میں جا رہے ہیں، آپ یہ نیت کر کے بھی آئیے مجلس میں جا رہے ہیں، ہمارے وہاں نانا، ہمارے دادا یا کوئی ہمارے ریلیشن کے وہاں دفن ہے، مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس کا ثواب پروردگارہ میں نکل رہا ہوں مجلس کے لیے، اس مجلس کا ثواب جو ہے میرے دادا کو بھی پہنچ جائے۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ محمد حسین طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان ایک صلوات بھی پڑھتا ہے اور اس کا ثواب کسی مرحوم کو ہدیہ کر دیتا ہے تو 1 میل کا راستہ اس کا مرحوم کا مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صلوات کا ثواب، آپ تصور کریں، سوچیں کہ ایک صلوات کا ثواب جب اتنی راحت ہمارے مرحوم کو دے سکتی ہے تو پھر تو ہمیں قرآن پہ قرآن پڑھنا چاہیے، مجلسوں پہ مجلسیں۔ یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے؟ مرحومین کے احصال ثواب کے لیے ہے۔ تو چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہمیں مشخص کیا، ہم آل محمد کو، کیا خداوند عالم نے تخلیقات میں، مخلوقات میں جو تخلیق کی ہے وہ ہماری سب سے پہلے ہے۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب کے سب جو محمد ہے نا وہ سب سے پہلے خلق ہوئے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔
وہ پیغمبر کی اولاد کہتی ہے کہ خداوند عالم نے مخلوقات میں سب سے پہلے ہمیں ایکسیپٹ کیا، ہمیں جو ہے بلندی دی، ہمیں منزلت بخشی، اور پھر جب خداوند عالم نے ہمیں فکس کر لیا اپنے لیے تو ہم نے عزاداروں کو اپنے فکس کیا اپنے لیے۔ کیا کہا کہ ہم نے اپنے عزاداروں کو اپنے لیے مشخص کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غم کرتے ہیں وہی ہمارے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب تمام مخلوق کی تخلیق ان کے صدقے میں ہے تو پھر یہ جو مجلس رکھی گئی ہے اس کا ثواب بھی آل محمد انہی تک پہنچایا کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب یہ بات آ گئی مرحوم کو سب سے زیادہ ثواب کس چیز سے، سوچنے والی بات ہے۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ثواب جو پہنچایا جاتا ہے، مثلا ایک ثواب، ایک حمد کا 2/3 ثواب، ایک سورہ قل هو اللہ کا 1/3 اور سورہ یاسین کا 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ سورہ یاسین کا 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ جب اپنے مرحومین کے پاس آیا کرے نا، بخدا اگر ان نگاہوں سے انسان اس مردے کی کیفیت کو دیکھ لے تو کبھی بھی قبر سے اٹھ کے نہیں جائے گا، اس قدر وہ ہم سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی ہمارا دوست، ہمارا عزیز سالہ سال نہیں آتا ہے اور پھر جب آنے کو ہوتا ہے تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہاں فلاں صاحب آ رہے ہیں، ارے بہت اچھے دوست ہمارے عزیز آ رہے ہیں، کبھی گیٹ پہ جاتے دیکھنے کے لیے، کبھی گھر میں رہتے ہیں، ارے آئے نہیں ابھی تک، کیا بات ہے، بہت انتظار رہتا ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ بڑے بڑے سے گفٹ لے کے آتے ہیں ہمارے لیے، لندن سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے سے بیگ لے کے آئے، دوست تمہارے لیے یہ بیگ ہے، یہ اس میں یہ سامان ہے، وہ سامان، دیکھنے میں آدمی خوش ہوتا ہے، پوری فیملی خوش ہوتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ کیفیت خوشی کی اس مردے کو ملتی ہے کہ جہاں پہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور سوروں کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ بخدا یہ معصومین کے اقوال ہیں، معصومین نے بتایا، تو ہم کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس کیا ہے؟ بے انتہا لگاؤ رکھتا ہے پیغمبر اسلام کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ روایت نقل کی گئی ہے، علامہ شیخ اور شیخ نوری وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خواب میں دیکھا اپنے چچا کو، جناب حمزہ کو، تو ان سے پوچھا کہ چچا کچھ ایسی خواہشیں تھی آپ کی، ابھی بھی ہے، یہ کس چیز کی بلندی آپ کو عطا ہوئی اور کیا چیز آپ کو وہاں پہ فائدے مند ہوئی آپ کے لیے جانے کے بعد؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اول تو میں علی سے محبت بے انتہا کرتا تھا، ہر مقام پہ اگر کام آیا تو علی کام آیا۔ آپ دیکھیں پیغمبر کے چچا ہیں اور جناب جعفر جب خطاب صلی اللہ، مجھے اگر کوئی سب سے زیادہ فائدے مند کام چیز آئی ہے تو وہ علی کی محبت ہے۔ کون ہے؟ جناب عبد المطلب، ان کے فرزند، ہاں مولا کائنات ابو طالب کے بیٹے ہے، دادا پردادا چچا سب بابا، ایک دوسرے رشتہ داری تو ہے۔ کہا مجھے صرف علی کی محبت نے وہاں پہ فائدہ دیا ہے۔ کہا دوسرا یہ تھا کہ جب ہمارے دادا اور والد ہمیں کام سونپا کرتے تھے مکے میں، تو کسی کو حاجیوں کے احترام کے لیے استقبال کے لیے بھیجتے تھے، کسی کو ریسیو کرنے کے لیے، کسی کو کہیں رکھنے کے لیے، مجھے جو لگاتے تھے وہ
سیراب کرنے کے لیے، پانی کے لیے لگایا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جو اجر رکھتا ہے وہ پانی پلانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ہم ماہ اعضاء میں لے کے سبیل اور شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پانی، اس کو پانی پلاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے کربلا، اور وہاں پہ پانی پلانا نصیب فرمائے۔ یہ موقع ملا، بہت سے لوگوں کو ملا ہے۔ تو کیا کہا کہ سب سے زیادہ پانی مجھے سب سے زیادہ دیا گیا۔ کہا حاجیوں کے احترام کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، میرے دوسرے بھائیوں کو، چچاؤں کو، سب کو ہر یہ کام سونپا گیا، لیکن سب سے زیادہ جو اجر والی چیز تھی وہ تھا پانی، جو میں سب کی سقائی کیا کرتا تھا، سب کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کہا چچا جان اور کچھ بھی ہے؟ کہا تیسری چیز ہے آپ پہ صلوات پڑھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی صلوات پڑھنا اتنا اجر رکھتا ہے۔ اگر کوئی صلوات پڑھتا رہے، کچھ نہیں آتا ہے، بس آل محمد پہ صلوات پڑھتے رہیے ہیں۔ آپ کسی کی بھائی تعریف بیان کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دے گا، آل محمد پہ آپ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ جو تجھ پہ صلوات پڑھے گا میں اس کو واصل جنت کروں گا، کبھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ذرہ، وہ واصل جہنم نہیں ہو سکتا ہے، اور جو فاطمہ پہ صلوات پڑھتا رہے گا وہ بھی واصل جہنم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے رکھیں، صلوات پڑھنا ہے۔ جناب پیغمبر اسلام گھر سے نکلے ننگے پیر سعد بن معاذ کی مشائیت کرنے کے لیے، جنازے کی مشائیت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ اس کنڈیشن میں، پیروں میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو 70,000 سے کہیں زیادہ فرشتے ملائکہ آئے ہوئے ہیں سعد کے جنازے میں۔ کئی سعد کون ہے؟ کئی سعد وہ میرا صحابی ہے کہ جو جنگ کے لیے جس کو جو ضرورت ہوتی تھی، چاہے تلوار کی، چاہے زرہ کی، چاہے سواری کی، وہ یہ دیا کرتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ اور بھی کوئی فضیلت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب یہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ان کو کچھ آتا تو نہیں تھا قرآن میں، بس چند سورے یاد تھے، اور چند سوروں میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، صبح سے نکلتے تھے شام کو واپس آتے تھے تو پڑھتے رہتے تھے، جس کی بنیاد پہ خداوند عالم نے 70,000 فرشتوں کو مشائیت جنازہ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک ورد ہونا چاہیے انسان کی زندگی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، بچوں سے یہی بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک ورد رکھیے آپ اپنی زندگی میں، آیت الکرسی، چاروں کل، الحمد، بسم اللہ، صلوات، کچھ بھی پڑھتے رہیے۔ سفر بھی بخیر رہے گا، آپ محفوظ بھی رہیں گے، اور جہاں آپ ارادہ کبھی قبرستان کا کر لیں گے تو قبرستان میں پہنچتے ہی آپ کو اس کا اجر جو ہے، اگر آپ ارسال کر دیتے ہیں مرحومین کو، یعنی اگر کوئی شخص گزر جاتا ہے وہاں پہ آپ جیسے لوگ اور گزرتے ہوئے، اسی لیے قبرستان میں میرے عزیز بزرگان و جوان جب کبھی قبرستان میں آیا کریں تو باتیں کم کیا کریں اور احسان زیادہ کیا کریں، اور اللہ کہتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ملے گا، جتنا پڑھو گے اتنا ہی کوئی نہ کوئی اہتمام خدا ضرور کرے گا، چاہے کسی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی خداوند عالم ایسوں کو مشخص کر دے گا جو آ کے تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھا کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ کم سے کم، تو سعد کہ جنازے میں پیغمبر اسلام اس لیے پہنچے کہ وہ سورہ کی تلاوت، اس لیے کہا گیا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تیز آواز سے کیا کرو۔ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب آپ تیز آواز سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کے لیے کیا ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی ثواب ہے، تو پھر تینوں ثواب انسان کو حاصل کرنا چاہیے، پڑھنے کا بھی ثواب حاصل کرنا چاہیے، سننے کا بھی ہے، تو یہ ثواب جو ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت
جس قدر ہو سکے انسان کو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے خدا سے دعا کی، پروردگارا ایک لمحے کے لیے تو میری زبان کو کھول دے۔ تو خدا نے اس کی زبان کو جب دے دیا تو اس نے لوگوں کے درمیان کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں، آپ ساکت تھے، آپ کی سانس پھول رہی تھی، آپ جاکونی کے عالم میں تھے۔ کہا ہاں، میں نے 16,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آل محمد ہماری بخشش ضرور کروائیں گے۔ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے درمیان ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس قبرستان جب کبھی آیا کریں، آپ کے مرحومین نہ ہوں پھر بھی آپ کم از کم ایک سورہ، چند صلوات، کچھ نہیں آتا تو الحمد تو آتا ہے، چاروں قل آتے ہیں، صلوات آتی ہے، صلوات پڑھ کے احسال فرما دیں۔ یہ کڑے کڑے ضروری نہیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھیں۔ اور اگر کسی کے والدین ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو قبر پہ، دامن پکڑ کے کھینچتے ہیں، میری بیٹی آ گئے ہو، تھوڑی دیر بیٹھو، کیونکہ تمہارے یہاں قبر پہ بیٹھے رہنے سے میرا عذاب کم ہو رہا۔ بہت ضرورت ہے میرے عزیزوں، بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ تو اس وقت چلے گا جب ملک الموت سرانے کھڑے ہوں گے، ہمارے تھیلے رکھے ہوں گے، یہ نیکیوں کا تھیلا ہے جو خالی ہے، اور یہ جو بھرا ہوا ہے وہ برائیوں کا تھیلا ہے۔ مگر یہ کہ ہماری بخشش آل محمد کروا دیں، اس بھی ہے، ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حسین نے جب سر و تن میں جدائی کر دی گئی اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتلایا کہ دیکھو تم مجھے اور قرآن سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ میرے عزیزو، ہم سب سے زیادہ حسین حسین کرتے ہیں نا، ہیں؟ اس حسین نے کربلا کے میدان میں یہ فرمایا، بتایا کہ دیکھو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف کی تلاوت فرما کے فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے سر و تن میں جدائی تو کر دی ہے، لیکن تم میرے ساتھ تھا۔ قرآن کی تلاوت جب لوگوں نے سنی ہے تو کہا ارے یہ کون ہے جو نوکے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے؟ بتایا گیا یہ نواسۂ کائنات خلق کی گئی، انہوں نے اپنی کر دی، اس ماں نے اپنے لال دے دیے صرف ہماری بخشش کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو محشر میں ہم شرمندہ ہوں اور فاطمہ زہرا شرمندہ ہوں، کہیں یہ میرا کیسا چاہنے والا ہے کہ جس نے اتنے غلط گناہ کیے، اتنے غلط نقصانات کیے۔ سیدِ کونین کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ وہ جملہ جو کہیں گے نا، پروردگارا میرے فاطمہ محشر میں دیکھو جو تمہارا چاہنے والا ہے اس کو لے لو، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، تو فاطمہ ان اپنے چاہنے والوں کو ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائیں گی۔ کہیں ہمیں شرمندگی نہ ہو اس وقت کہ پروردگارا ہم تو بہت گنہگار، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے مرحومین کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ہماری۔ کربلا میں ایک ایسا بیٹا تھا کہ جس کو اپنے باپ پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے کا بھی وقت نہ دیا گیا۔ کیا مظلومیت تھی علی ابن الحسین کی کہ ایک مرتبہ جب جسم تھرانے لگا، چہرہ متغیر ہو گیا، تو زینب کبریٰ کہتی میرے لال سجاد کیا بات ہے، کیا تم ایسے حالت میں مجھے چھوڑ دو گے؟ کچھ کہا یہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا پاک و پاکیزہ ریت میں پڑا ہوا ہے، میرے بابا کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے، لیکن میرے بابا کو کفن تک حاصل نہیں ہوا۔ وہی تو ہے حسین کہ جو آج پوری کائنات کو کفن دے رہا ہے۔
جس کے کفن نہ دیا گیا عزیزو، وہ ایک باپ تھا، وہ ایک بیٹا تھا جو اس طریقے سے اپنے باپ کے لیے گریا کر رہا تھا عزیزو۔ آج بھی وہ گریا کنا ہے، ان کا ایک لال پردہ غیب میں ہے جو کہتا ہے میں آپ پہ، اگر میرے آنسو ختم ہو گئے تو میں خون کے آنسو آپ پہ گریا کروں گا یا صاحب الزمان۔ آئیے دیکھیے بقی کی طرف، جنت البقی کو دیکھنے کے بعد آج بھی تکلیف ہوتی ہے، نہ جانے امام زمانہ کہاں موجود ہوگے، اس ٹوٹی ہوئی قبر پہ فرما رہے ہوگے اماں، دادی اماں، کاش کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا۔ وہی وقت عزیزو، ایک مرتبہ جب ابو الفضل العباس مدینے میں گم ہو گئے تو مولا کائنات آ کے پوچھتے ام البنین عباس کہاں ہے؟ ام البنین کہتی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور نقاب ڈال کے بھی نہیں گئے ہیں۔ یعنی اس قدر خوبصورت تھے ابو الفضل العباس۔ علی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، پورا مدینہ ڈھونڈا لیکن کہیں بھی عباس نظر آئے نہ آئے، تو ایک مرتبہ بقی کی طرف نگاہ کی، دیکھا قبر پہ ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں اماں کاش کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ظالموں کو بتاتا، ان کو بتاتا جنہوں نے آپ کی پسلیوں کو شکستہ کیا۔ اماں میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا کہ جنہوں نے آپ کے رخسار پہ تماچا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختص عبادات کو محمد کا بالخصوص صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو بھی مرحومین یہاں پہ دفن ہے، پروردگارہ ان سب پہ آج کی شب میں خاص کر رحمت نازل فرما۔ اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، پروردگارہ ان مرحومین پہ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ اس مجلس کا ثواب ارسال فرما۔ پروردگارہ دعا ہے کہ جن مومنین و مومنات یہاں آئے ہوئے، پروردگار ان کی دلی خواہشوں کو پورا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مرحوم مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں، تازہ یا پرانے، پروردگارہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار آخر میں دعا حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ نرگس بانو بنت رجب علی نیانی، مرحوم صابر حسین دلاور حسین میگھانی، مرحوم دلاور حسین رجب علی میگھانی فیملی، گھبرانی فیملی، نیانی فیملی، دیوجانی فیملی، جملہ کو مرحوم مومنین مومنات، اور مرحومہ خیر النساء رمضان علی، مرحوم رمضان علی کانجی، مرحومہ معصومہ بانو مستاق علی، مرحوم راجہ حسین ولی محمد، مرحوم گلاب بانو عبد الحسین لاکھانی فیملی، کانجی فیملی، مکھی فیملی، اور جملہ کل مرحوم مومنین مومنات کی روح کو سلام فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم حاجی اصغر علی ابراہیم بھائی اساریہ لال پور والا، مرحوم حاجی اصغر علی ابراہیم بھائی اساریہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد